ابھی ساتھ ان میں تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ سب سے زیادہ جو نفسانی خواہش ہے، اگر علم کتنا بھی ہو، زیادہ علم بھی ہو، تو جب کسی کی نفسانی خواہش بڑھتی ہے تو وہ نفرت تو پھیلا. کی بات جو آپ کریں، جو بات کی کہیں اور ہندوتو کی جو بات کریں، یہ ہند اور جو ہندوتو تھا یہ اسی وقت زیادہ معروف تھا جب شیعہ سنی فساد تھا. شیعہ سنی فساد اب جب ختم ہوا ہے، آپ بتائیے کس سنی نے کس شیعہ کو ہینگ دیکھے؟ چلو کیا اس کو ہینگ نکالے گئے آپریشن کے ذریعے؟ اگر آپریشن کر کے دیکھنے والی بات بھی موجود ہوگا اور نشان بھی موجود ہوگا، کم از کم ہم کو دکھائیے ہینگ کس کو نکلے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا ہاتھ ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آج نیمہ شعبان ہے، ولادت ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کا، اور وہ منجی عالم بشریت ہیں. سب کا عقیدہ ہے کہ ان کے ظہور سے ہی دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا. اگرچہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور سنی کہتے کہ نہیں اولاد فاطمہ زہرا سلام علیہ میں سے ضرور ہیں مگر آنے والے ہیں. غرض دونوں کا مشترک ایک ہی عقیدہ ہے. میں تینوں حضرات سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں کہ ان کے ظہور کے لیے اسلامی معاشرے کو اس کی طرف جہاں پر عدل و انصاف قائم کرنا ہے اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں عملی کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جناب میروائس صاحب. انسان سماج میں رہتا ہے، یہ کوئی تنہا زندگی نہیں گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی دی ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ بات کر سکے، قوت سماعت دی ہے تاکہ دوسروں کی بات سن سکے، قوت بصارت دی ہے تاکہ دوسروں کو دیکھ سکے. تو جو انسان کی ساری زندگی ہے یہ سماج سے ہی وابستہ ہے. کسی اخلاق کا، کسی نیکی کا کوئی تصور سماج سے باہر نہیں ہے. تو انسان فطرتاً سماج میں ہی رہتا ہے. تو جو سماج کے جتنے بھی تعلقات ہیں تو اسلام اسی لیے آیا ہے کہ تمام جو تعلقات ہیں وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہو، محبت کی بنیاد پر قائم ہو، شفقت کی بنیاد پر قائم ہو. تو ہمیں اپنے سماج میں جو اخلاقی قدریں ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے، ان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، چونکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کردار سے جوڑنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے علماء ہیں وہ کردار کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اگر نماز کی بات کرنی ہے تو اس کا تعلق بھی کردار سے ہے، اخلاق سے ہے. روزے کا تعلق ہے تو کردار سے تعلق ہے. زکوٰۃ، حج، سب اعمال کا تعلق کردار کے ساتھ ہے. لیکن ہم تو صرف اعمال کی فضیلت لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کردار کے ساتھ کیا واسطہ ہے، سماجی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں ایک فرد کے کردار سے، اور سماجی تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، صحیح بنیادوں پر کس طرح قائم ہو سکتے ہیں. تو اس کی طرف علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کردار سازی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اتحاد کی اہمیت اس کو سمجھا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ اہم کام ہے جو ہم. بہت عمدہ. مولانا سید حسین صاحب، آپ بتائیے کہ مصلح کل کے ظہور کے لیے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم تمام مسلمانوں کے علماء کو پہلے اکٹھے ہو کر، ایک جٹ ہو کر، آپ سے اختلاف کو چھوڑ کر اصلاحی باتوں کو آگے بڑھانا ہے جو متفقن رحم بات ہیں. جس طرح خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جناب رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، ایک بات پر انہوں نے تمام اقوام کو متحد کیا. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا. ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے. ایک رسول خدا کا فرمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس وقت ایک ہی بات تھی، خدا کو مانو بس. لیکن اس وقت ہمارا قرآن، خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور باقی واجبات بھی سب ایک ہیں. یہ تو سب ایک ہے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آپس میں علماء کو اتفاق کرنا ہے اور علماء کو عوام کے پاس جانا ہے. لیکن وہ علماء یہ کام کر سکتے ہیں. پہلے علماء کے لیے جائز ہے اپنا اصلاح نفس، پھر
کو انفسکم پھر اپنا گھر سدھارنا واہلیکم. اور اگر عالم کو ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے مجھے یہ واہلیکم نارا یہ عالم رائی ہے اس نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے اس کو دیکھنا ہے میں کیسے اپنے کو بچاؤں گھر والوں کو بچاؤں. پھر آگے چلنا ہے سیاست مدن کے لیے. یہ عالم صرف اپنے من کی بات نہیں کرنی اس کو قیامت میں جواب دہ ہونا ہے خدا اور رسول کے پاس. اس کو ایسا دین سکھانا ہے ایسا کردار سکھانا ہے جس سے خدا بھی راضی ہو جائے اور رسول بھی راضی ہو جائے. جزاک اللہ. مولانا قانون صاحب آپ امام زمان کے ظہور کے میں آپ کے سوال کو یہ تصحیح تھوڑا کروں گا. امام ظہور کے لیے نہیں بلکہ امام صاحب زمان کے ظہور تک ہم پر کیا ذمہ داری. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح تھوڑا میں جی اچھا تصحیح کرنے کے لیے بہت شکریہ چاہتا ہوں. نہیں بالکل ظہور کے لیے نہیں ظہور تک جو تو اللہ کے اختیار میں ہے جن خرافات کو کلا کما کرنے کے لیے جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام بھی اگر کہے علیہ السلام کوئی اس میں مبالغہ عامج نہیں ہے کہ ہمارا بھی ایمان یہی ہے ائمۃ طاہرین ائمۃ المعصومین ہے. اور جن چیزوں کی وہ تجدید فرمائیں گے خرافات کی کلا کما اور جن چیزوں کی تجدید یہ پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے ذریعے فرمایا بیان کیا ہے. نفسانی خواہشات پر دنیا کی محبت کی وجہ سے حق حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے حق اور باطل کو تمیز کرنے کی وجہ سے اس کو ایک ساتھ میں مل جل گیا. اور علماء حق پر یہی ذمہ داری ہے وہ ظہور تک اس حق اور باطل میں تمیز عوام تک سمجھانے کے لیے سامنے آئے. کیوں؟ تب تک ہر عالم اگرچہ وہ حقیقت امام مہدی نہیں ہے مگر وقت کا وہ انشاءاللہ ہر وقت میں وہ امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں ہے. کیونکہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اگر پنجے بدرویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری بطولی باش پنہا شاہ وزی اثر کہ در آگو شبیری بگیری. اگر تو بھی فاطمہ زہرا کی طرف پردہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیرے گود میں وقت کا حسین عطا فرمائے گا. اور عالم دین ہر وقت نیابت میں امام مہدی کا حضور نے فرمایا میری نیابت میں عالم ہے. اب خود فرمائے اس کی تابع میں جب عالم دین حضور اقدس کی نیابت میں کیا آنے والی امام مہدی کے تب تک وہ اس کی نیابت میں نہیں ہے. اس کا ظہور تک ہمیں وہ کام کرنے ہیں امر بالمعروف جو خطبہ دیا ہے قادسیہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیغمبر اسلام کی تابعہ یہ بہترین جماعت بنی کن خیر امت تعملون بالمعروف. مجھے لڑائی نہیں ہے یزید کے ساتھ کچھ نہیں ہے مجھے ایک ہی لڑائی ہے. حضور نے فرمایا ہے خبردار من رعا منکم جائرا سلطان جائرا مستقلا حرام اللہ وناقص بعهد اللہ. لہذا حسین علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ پر ذاتی تو لڑائی نہیں کی بلکہ عین مجروح ہوتے مقابلہ کیا. اور ہر وقت حسین کا کردار ہر عالم کو نبھانا ہے. امام مہدی جانبین کی طرف احادیث موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقتداء میں نہیں. میں اگرچہ نبی ہوں مگر میری شریعت اس وقت معطل ہے. شریعت اس وقت موجود اور آپ ان کے نائبین اور آپ ان کے فرزندان میں ہیں. امامت کرنے کی آپ کا حق ہے اور اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت شکریہ. الحمدللہ ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ جہاں پر بھی اختلاف کی باتیں شیعوں کو سنی کے خلاف بتایا جا رہا ہے اور
سنیوں کو شیعوں کے خلاف یہ سامراجی چالیں ہو سکتی ہیں کہ مسلمان دست پہ گریبان ہوں. اور جہاں تک امام زمان حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کا سوال ہے، اس میں علماء کو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زہد اور تقوی کے لباس میں علماء عوام کو اس انصاف اور اصلاح کے لباس میں تربیت کر کے اس ظہور کے مقدمات فراہم کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.